نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کل ہم نوجوان جو ہے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے سکون کو، اطمینان کو سیاسی بحث و مباحثوں میں اپنے آپ کو ڈال کر گندا کر رہے ہیں، یعنی سیاسی بحث و مباحثوں سے گندا کر رہے ہیں۔ کئی دوست ملتے ہیں، سیاسی گفتگو کرتے ہیں، تو میں خود ان سے عرض کر دیتا ہوں، بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی سیاسی حیثیت کیا ہے، سیاسی پوزیشن کیا ہے، اور جس جماعت کے لیے آپ اپنے دوست کو ناراض کر رہے ہیں، جس سیاسی جماعت کے لیے آپ اپنے دوست سے جھگڑا کر رہے ہیں، جس سیاسی جماعت کے لیے آپ اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کر رہے ہیں، جس سیاسی جماعت کے لیے آپ اپنے دل کا سکون خراب کر رہے ہیں، جس سیاسی جماعت کے لیے آپ اپنے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں، جس سیاسی جماعت کے لیے آپ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اس جماعت میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اس جماعت نے آپ کو کیا عہدہ، کیا منصب دے رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جب آپ کی اور میری کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں، سیاسی لوگ بڑے لوگ ہیں، وہ اپنے معاملات نمٹانے میں، اپنے معاملات طے کرنے میں ہماری رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی ہماری رائے ان کے سامنے کوئی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے رشتہ داریاں، اپنی دوستیاں ضائع کیوں کرتے ہیں ان کے لیے؟ کون ہمیں سمجھدار کہے گا؟ ذرا اس بات پر غور کریں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ روزانہ مطلب کتنے لوگ تعلقات کو خراب کرنے کے لیے نوجوان حضرات اشتعال اور غصے میں ہوتے ہیں۔ سیاست ایک اچھی چیز ہے، لیکن ان کے لیے جو میدان سیاست میں کھڑے ہیں، میدان سیاست میں جن کی حیثیت ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، سیاسی گفتگو کروں گا، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے، کیا کونسلر کی سیٹ بھی جیت سکتا ہے؟ جس کی کونسلر کی سیٹ جیتنے کی اوقات نہ ہو، اس کو اپنی صلاحیت، اپنے دوست، اپنے رشتہ داریاں اور اپنی جو ہے نا انرجی کو ضائع کرنے کی اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایسے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ چاہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے لیے، کسی سیاسی لیڈر کے لیے اپنے دوست سے لڑیں، اپنے رشتہ دار سے لڑیں، اپنے دل کا سکون خراب کریں، اپنا دماغ خراب کریں، اپنے اخلاق کو گندا کریں، اپنی شخصیت کو مجروح کریں، دوسرے کے جذبات کو مجروح کریں، یہ اتنا جو آپ زور لگا کر رہے ہیں، یہی زور آپ کوئی دین کی کتاب پڑھ لیں اور اپنے دوست کو بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ سنا دیں۔ جتنا زور آپ مجلس میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے سامنے اپنے اخلاق کو گندا کر رہا ہے، اپنی زبان کو، دل کے سکون کو برباد کر رہا ہے، اگلے کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے،
اگلے کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اتنی میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ حیات الصحابہ کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ حکایات صحابہ کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ پھر اپنے کسی دوست کو، رشتہ دار کو، گھر والوں کو، یہ چاہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی باتیں سنائے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگی کا کوئی واقعہ سنائے، اور اس میں سب سے بڑا نفع، سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہے۔ جب ہماری ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، 5 سال کے بعد ایک پرچی ڈالنی ہے ہم نے، بس ایک پرچی، اس کے بعد معاشرے میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب ہم سیاسی گفتگو کریں گے، سیاسی لیڈروں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لڑیں گے، جھگڑیں گے، محلے داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی کیا قدر رہ جائے گی، کیا عزت رہ جائے گی، کیا ان کے دل میں آپ کے لیے احساسات اور ان کے دماغ میں خیالات ہوں گے کہ آپ اچھے آدمی ہیں۔ قطعاً وہ آپ کو اچھا آدمی تصور نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہی صلاحیتیں آپ اپنی تعلیم میں صحیح معنی میں خرچ کریں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، تعلیم حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ آپ چھوٹی موٹی جو جز وقتی نوکری ہو وہ کر لیں، یا چھوٹا موٹا جز وقتی کوئی ٹھیلا وغیرہ لگا لیں، چھوٹا موٹا کوئی کاروبار شروع کر دیں، تو ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں یہ سوچیں۔ لیکن ہم ان چیزوں کے لیے تیار نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بزنس کرنے کے لیے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ملک کا ماحول سازگار ہونا چاہیے، جبکہ ملک کا ماحول نہ سازگار بنانے میں ہماری بد اخلاقی میں بہت بڑا حصہ ہے، ہماری بد اخلاقی کا۔ میں یا آپ جب کسی ایک مسلمان سے جھگڑا کریں گے تو کیا خیال ہے کہ ہم ملک کی فضا، ملک کا ماحول، علاقے کا ماحول، بستی اور محلے کا ماحول اور گھر کا ماحول بنانے میں کارآمد ہیں یا ناکارہ ہیں؟ اگر ہم ایک ناکارہ پرزے کی طرح گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، محلے کا ماحول خراب کرتے ہیں، تو پھر سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں اور کس لیول پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ شیطانی راستے ہیں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ شیطانی کام ہے، کوئی خیر والا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی صلاحیت کو، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے سکون کو برباد کرنے میں اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ شیطانی کام ہے۔ آپ اگر کسی دوسرے مسلمان کو اپنی بد اخلاقی سے آلودہ کرتے ہیں، اس کا سکون برباد کرتے ہیں، تو یہ شیطانی کام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سیاست شیطانی کام ہے، نہیں، سیاست شیطانی کام نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیاست کرنے سے پہلے، سیاسی گفتگو کرنے سے پہلے آپ اپنی سیاسی حیثیت یا آپ کی سیاسی جماعت کے رکن ہیں تو وہاں اپنی منصب اور حیثیت کو پہچانیں،
پھر اپنے آپ کو تولیں، جو بات آپ کر رہے ہیں کیا یہ بات آپ کے منصب، آپ کی شیان نشان، آپ کی تربیت، آپ کے اخلاق، آپ کے اسلامی اقدار، آپ کی قومی ثقافت کے موافق ہیں؟ اگر ان چیزوں کا ہمیں احساس ہو جائے تو میرے خیال میں بد اخلاقی پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور جب بد اخلاقی پہ ہم قابو پا لیں گے انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی۔ تو نوجوانوں سے میری بہرحال گزارش ہے کہ اپنی خدا داد صلاحیتیں جو رب نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو فضول بحث مباحثوں میں، فضول مجلسوں میں، جوئے کی مجلسوں میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو کارآمد بناتے ہوئے آپ تجارت کریں، اور تجارت کے لیے لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تجارت کے لیے آپ کو ہمت کی اور کر گزرنے کی ضرورت چاہیے، بس۔ آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو آپ تجارت کر سکتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ الحمدللہ بندہ نے اپنے کئی دوستوں کو، ایک دو نہیں کئی دوستوں کو ایسے گر بتائے ہیں کہ آج وہ ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو یہ سب ممکن ہے، لیکن جب آپ کی دلچسپی ہوگی تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، انہی پر غور و فکر کریں، انشاءاللہ عافیت ہوگی۔ اور اپنے اخلاق کو عمدہ رکھیں، اپنی مجلس کو، اپنے دوست کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے دل کے سکون کو، اپنے دماغ کی خدا داد صلاحیتوں کو، رشتوں کو، پڑوسیوں کو ضائع نہ کریں۔ ان سیاستدانوں کے لیے ضائع نہ کریں، اس سیاست کے لیے بھی ضائع نہ کریں۔ آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے دو، آپ جس جماعت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، یہ ہماری تربیت، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں فکر کر کے، اور جہاں بھی ہم دو دوست بیٹھیں وہاں سیاسی گفتگو سے 100% اجتناب کریں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔